اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کی روحانی بیعت حضرت نے کروائی تھی، پھر وہ سعودی عربیہ چلے گئے، امریکن آرمی کی ملازمت دوران انہوں نے نصف سینچری حج اور عمرہ کی مکمل کی، لیکن ابھی تک تجدید بیعت کی سعادت سے مستفید نہ ہو سکے۔ ملازمت کے دوران میرے خیال کے مطابق معمول سے غافل رہے۔ اب جب وہ مجھ سے ملتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اسی منصب پر قائم ہوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ تو اللہ بہتر جانے کون کیسا ہے، معاملہ بندوں کے ساتھ اللہ کریم کا اپنا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ جو شعبہ ہے تصوف کا، اس میں یہ بات یقینی ہے کہ بندہ مسلسل مجاہدہ کرتا رہتا ہے، اتباع شریعت عملی زندگی میں کرتا ہے، اور اس کا اتباع شریعت کا مدار ہوتا ہے بنیادی معمولات پر۔ اگر اپنے معمولات پہ قائم رہتا ہے، محنت کرتا ہے، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے اور ترقی ہوتی رہتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر مراقبات ایک جگہ رک بھی جائیں تو ان مراقبات کی کیفیات میں ترقی ہوتی رہتی ہے، یا پھر اس میں تنزل ہوتا رہتا ہے۔ بندہ کہیں رکتا نہیں، یا آگے بڑھتا رہتا ہے یا نیچے گرتا رہتا ہے۔ معمولات اور اذکار چھوڑ دے تو اس کا اثر اس کے کردار پر اور اعمال پر پڑتا ہے، اور وہ خود دیکھ سکتا ہے کہ شروع میں جو اعمال اور کردار میں خلوص ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، تو وہ کم ہوتے ہوتے اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، پھر وہ چھوٹنے لگ جاتے ہیں اور بندہ خلاف شرع امور میں مصروف ہو جاتا ہے۔ دل میں اللہ کی محبت کی جگہ دنیا کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہر بندہ اپنے حال پہ خود نظر کرے، یا اللہ کریم بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال چھوڑ دینے سے وہ بات نہیں رہتی۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ خواتین کے مراقبات فنا بقا سے آگے نہیں کروائے جاتے، جبکہ مردوں کی کثیر تعداد عرشی مناظر پہ بھی ہے۔ اگر اس کی وجہ ہماری کوئی کوتاہی ہے تو نشاندہی فرما دیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ آپ تاریخ تصوف اٹھا کے دیکھیں تو تبع تابعین کے بعد آپ کو خواتین کی کوئی جماعت نظر ہی نہیں آتی۔ عہد نبوی میں سنت نبوی یہ تھی کہ خواتین مرد جو حضرات بھی آتے وہ شرف صحابیت سے تو مشرف ہو جاتے۔ صحابی تو سب تھے، لیکن صحابہ میں بھی مدارج تھے۔ جیسے تمام صحابہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی مثال نہیں، خلفاء راشدین علی ترتیب خلافہ سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح بعض بہت اعلیٰ تھے، بعض ان سے مقابلہ نہیں کر پاتے، سب اعلیٰ تھے، سب اچھے تھے، لیکن اپنے اپنے مدارج تھے۔
خواتین صحابیات تھیں لیکن وہ مردوں کے منازل اور ان کی ذمہ داریوں کو نہیں پہنچ سکتی تھیں، ان کی اپنی ذمہ داریاں تھیں، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی تھیں۔ اسی طرح تابعین میں بھی خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے، تبع تابعین میں خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ پھر جب ولایت کا عہد آیا تو تبع تابعین سے بعد عمومی ولایت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے نام ملتے ہیں اولیاء اللہ کے، صوفیاء کے، جو اہل علوم ظاہریہ میں بھی بڑے فاضل تھے اور کیفیات باطنی میں بھی، لیکن ان کے پاس ہر آنے والا صوفی نہیں بنا۔ لاکھوں لوگ آئے اور گنتی کے چند لوگوں کو کیفیات نصیب ہوئی، باقی ظاہری اصلاح تک رہے۔ اور خواتین کا تذکرہ تو کہیں ملتا ہی نہیں تبع تابعین کے بعد۔ یہ سنت پھر حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زندہ کی، اور آنے والا مرد تھا یا عورت، عالم تھا یا جاہل، بچہ تھا یا بوڑھا، امیر تھا یا فقیر، سب کو برکات نصیب ہیں۔ اور میرے خیال تاریخ تصوف میں تبع تابعین کے بعد آپ کو فنا بقا پر بھی خواتین نہیں ملیں۔ یہ برکات بھی اس سلسلہ عالیہ اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجود باوجود سے اللہ نے وابستہ کر دی اور مخلوق کو نصیب ہوئی۔ تو خواتین کا ایک اپنا ماحول، اپنے حالات، اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض ہیں، اور ہر ایک کو وہاں تک لے جایا جاتا ہے جہاں تک اس میں قوت برداشت ہو اور وہ نارمل زندگی گزار سکے۔ اگر کسی کی برداشت سے زیادہ بوجھ پڑ جائے تو پھر وہ زندگی میں نارمل نہیں رہتا، اور کسی کو اب نارمل کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ صوفی کی زندگی دوسروں سے زیادہ نارمل ہونی چاہیے۔ تو خواتین کے لیے یہ بہت اعلیٰ مقام ہے، مردوں کے لیے بہت بڑا مقام ہے، فنا بقا کو معمولی بات نہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ صحبت شیخ کی ضرورت مرد و زن کی تخصیص نہیں، یہ ہر دو کے لیے یکساں ضروری ہے، لیکن خواتین اپنی خانگی ذمہ داریوں کی وجہ سے مردوں جتنی صحبت حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کمی کو کیسا پورا کریں؟ صحبت کی کمی دوسرے ذرائع سے پوری نہیں ہوتی۔ یہی میں پہلے آپ کے پہلے سوال میں عرض کر چکا ہوں کہ خواتین کے لیے صحبت بھی یہی ہے کہ دارالرحمن میں رہیں، پردے میں رہیں اور ذکر اذکار کریں، وہ پوری توجہات انہیں نصیب ہوتی رہتی ہیں۔ مردوں کی طرح انہیں مجلس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بھی وہ پوری طرح نہیں کر سکتی، ان کی اپنی ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں۔ لہذا جہاں رہیں پوری توجہ سے اور پورے اوقات کے مطابق ذکر کرتی رہیں، شریعت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، جو برکات نصیب ہے انشاءاللہ انہیں وہ ملتی رہیں گی۔ والدین کی اولاد میں سے کوئی بچہ ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے، کوئی غسیلا، کوئی فضول خرچ، کوئی کنجوس، ایسا کیا طریقہ اپنایا جائے کہ بچوں کا مزاج متوازن رہے؟ یہ نفسیاتی سوال ہے، اس کا تعلق تصوف سے تو نہیں ہے، نفسیات سے ہے۔ بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے تو اس کے خیال کے مطابق دنیا کا بہترین مرد اس کا باپ ہوتا ہے، اور دنیا کی بہترین عورت اس کی ماں ہوتی ہے۔ پھر وہ ہماری باتیں بھی سنتا ہے، ہمارے انداز دیکھتا ہے، ہمارا کردار دیکھتا ہے۔ تو جب وہ معاشرے میں ہوش سنبھالتا ہے، جب تک معاشرے میں نہیں جاتا تب تک وہ سمجھتا ہے یہی صحیح ہے جو یہ کر رہے ہیں،
جب وہ باہر نکلتا ہے، سکول جاتا ہے، معاشرے میں لوگوں سے ملتا ہے، کچھ بھلائی برائی کی تمیز ہوتی ہے، تو پھر جب وہ والدین کو بھلائی کے خلاف پاتا ہے تو یہ اس کا رد عمل ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا وہ تصور قائم رہے کہ میرے والدین بہت اچھے ہیں، اور جب وہ بالغ بھی ہو تو والدین نیک ہوں، شریف النفس ہوں، شریعت پر عمل کرنے والے ہوں، تو عموماً بچے بھی نیک اور شریف النفس بن جاتے ہیں۔ ان کو بگاڑنے میں بہت بڑا کردار والدین کا ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہمیں کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، خود کرتے ہیں، تو وہ جو رد عمل ہوتا ہے وہ بچوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ ضمیر کی آواز یا ضمیر کا زندہ ہونا عام اصطلاحات ہیں۔ کیا ضمیر قلب اور نفس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے یا انہی میں سے کسی کا نام ہے؟ ضمیر اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جو قلب صالح سے بنتی ہے اور بندے کی رائے کو متاثر کرتی ہے۔ کوئی کام خلاف شریعت کرنا چاہتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ نہ کیا جائے، اس کا دل نہیں مانتا۔ وہ جو دل کی آواز ہے اسے ضمیر کہہ دیتے ہیں۔ دراصل یہ لطیفہ قلب کی حیات پر ہے، اگر وہ زندہ ہے، طاقتور ہے، مؤثر ہے تو بندہ برائی نہیں کرے گا، خرابی نہیں کرے گا۔ غلطی سے کوئی غلطی ہو گئی تو توبہ کرے گا، رجوع اللہ کرے گا۔ اگر وہ آواز دب گئی، قلب کمزور ہو گیا، قلب میں حیات نہ رہی یا قلب بیمار ہو گیا تو وہ آواز کمزور پڑ جائے گی اور بندہ عملی زندگی میں برائی میں ملوث ہو جائے گا۔ ضمیر کوئی الگ چیز نہیں ہے، اسے ضمیر کا نام دے دیا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں نیکی کے لیے خود کو 100 دلائل دینا پڑتے ہیں اور گناہ سے بچنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے؟ تو یہی تو انسانی زندگی کی آزمائش۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے دونوں راستے انسان پر واضح کر دی ہیں، وہ چاہے تو شکر کی راہ اپنا لے، چاہے تو ناشکری کر کے بھی دیکھ لے۔ یہ جو کہا جاتا ہے انسان کو اختیار حاصل ہے، تو کتنا اختیار حاصل ہے اسے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے اپنی شکل بنا سکتا ہے، قد کاٹ بنا سکتا ہے، زندگی موت کا فیصلہ کر سکتا ہے، صحت بیماری کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ بنی بنائی صورت، بنا بنایا قد کاٹ، بنی بنائی صحت بیماری، بنے بنائے حالات، اس کے پاس یہی اختیار ہے کہ اسے معرفت الہی کی استعداد دی گئی۔ اب اگر اس نے معرفت الہی میں سے کوئی ذرہ، کوئی کرن پا لی، عظمت الہی سے آشنا ہوا، تو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ نہ آشنا رہا، رسماً سنا ہوا ایک نام ہے، اللہ بھی ہے، ہوگا، کون سا ہمارے سامنے بیٹھا ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے۔ تو نیکی کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں، یہ جہد سے مشتق ہے، جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا پڑتی ہے۔ یہی کوشش، یہی محنت اصل عبادت ہے، بلکہ عبادات کا حاصل ہے۔ جیسے فرمایا ان الصلاۃ
تنہا عن الفحشاء والمنکر، عبادات برائی اور بے حیائی سے روکتی ہیں۔ کہ عبادات کا حاصل یہی ہے کہ نیکی کی قوت آ جائے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کامیاب ہو جائے، تو ہمیشہ ہر کام کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ کا یہ احسان ہے کہ بچپن سے نماز شروع کی اور ان کی عمریں 75، 80، 90 سال ہو گئی، ابھی تک نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر نماز کے لیے انہیں پھر خود کو تیار کرنا پڑتا ہے، یہ عادت نہیں بنتی، اسی لیے اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ امور عادیہ میں سے تو ہوتی تو پھر ثواب کس بات کا؟ محنت نہ کرنی پڑتی تو ثواب کس بات کا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں قلب سلیم میں رہتا ہوں۔ قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، فرمایا آخرت کو انہی کا بھلا ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ سلیم کا مادہ بھی سین لام میم ہے، یہ سلامتی پہ دلائل کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے، سلامتی کی طرف دلیل ہے۔ اب قلب کی سلامتی کیا ہے؟ قلب عطا ہوا معرفت باری کے لیے، قلب عطا ہوا روح کی ادراک کے لیے، قلب عطا ہوا روح کی غذا اور دوا کے لیے۔ تو اگر قلب غافل ہو جائے تو بھی نقصان ہوتا ہے، سو جائے تو بھی نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات مر ہی جاتا ہے۔ جیسے کافروں کو قرآن نے مردہ کہا، اور حضور علیہ السلام کے ارشادات عالی سنتے تھے، جواب دیتے تھے، طعن و تشنیع کرتے تھے، بد کلامی کرتے تھے، لیکن قرآن نے کہا یہ نہیں سنتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، لیکن قرآن نے کہا یہ آپ کو نہیں دیکھتے۔ مراد یہ تھی کہ وہ جو قلب کی آنکھ ہے وہ نہیں دیکھتی، جو قلب کے کان ہیں وہ آپ کی بات نہیں سن رہے۔ اگر وہ سنتے تو قبول کرتے، قلب کی آنکھ دیکھتی تو آپ کی عظمت سے آشنا ہو جاتے۔ تو قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ جو قلب اللہ کی طرف سلامت رہے اور مرضیات باری کے خلاف اس میں کوئی خواہش نہ آئے یا کوئی کام نہ کرے، کوئی خواہش آئے تو رد کر دے، وہ سلامت رہا۔ جس نے جتنا اطاعت الہی سے ہٹ کر آرزوئیں کی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی، وہ اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ تو قبولیت الہی کے لیے قلب سلیم کی ضرورت ہے، اور قلب سلیم جو وہ ہے جو طلب الہی، اطاعت الہی میں سلامت رہے۔ میری شدید خواہش ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عموماً صوفیاء کو مشاہدہ اور کشف ہو جاتا ہے، عمومی عطا ہے اللہ کی، لیکن ضروری نہیں ہے۔ بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے اپنی پوری خلوص سے حضور کا اتباع کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم زیارت نصیب کر دے تو انعام ہے اللہ کا۔ بعض لوگ صوفی نہیں بھی ہوتے، انہیں خواب میں زیارت ہو جاتی ہے، یہ اللہ کریم کا احسان ہے۔ جن کو خواب میں بھی زیارت ہو جاتی ہے تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تعبیر فرمائی ہے کہ جسے حضور کی زیارت ہو جاتی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے۔ جنہیں مشاہدات ہو جاتے ہیں انہیں کشفاً بھی زیارت ہو جاتی ہے، لیکن یہ چونکہ از قسم ثمرات ہے، پھل ہے،
آپ پودا لگا سکتے ہیں، اس کی رکھوالی کر سکتے ہیں، اسے پانی دے سکتے ہیں، کھاد ڈال سکتے ہیں، پھل آپ نہیں لگا سکتے، پھل وہ لگائے گا۔ مالی دا کم پانی دینا، بار مشکا پاوے، مالک دا کم پھل لاوے یا نہ لاوے۔ تو جو ثمرات ہوتے ہیں یہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ زیارت ہو تو بھی پوری کوشش پورے خلوص سے اتباع کی کرنی چاہیے، نہ ہو تو بھی پورے خلوص سے پوری کوشش اتباع کی کرنی چاہیے۔ کہ ایک بات یقینی ہے، جب قبر میں فرشتے آئیں گے تو وہ حضور کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے، ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے تم کیا کہتے ہو؟ زیارت تو ہو جائے گی۔ یہاں بھی بڑا ابہام ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضور قبر میں تشریف لے آتے ہیں اور تب یہ سوال ہوتا ہے۔ تو اگر حضور کسی کی قبر میں تشریف لے آتے تو پھر تو فیصلہ ہی ہو گیا، پھر سوال جواب کیسے؟ لیکن یاد رکھیں، مرکز کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، حضور کائنات کا مرکز ہے، مرکز کے گرد چیزیں گھومتی ہیں، اگر مرکز اپنی جگہ چھوڑ دے تو سارا نظام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حضور کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی کے پاس تشریف لائیں، کائنات کا ہر ذرہ آپ کی خدمت میں جانے کو کوشاں رہتا ہے۔ جسے زیارت ہوتی ہے خواب میں بھی وہ دیکھتے ہے کہ حضور میرے گھر تشریف لائیں، تو یہ سب انوارات و برکات روضہ اطہر سے آ رہی ہوتی ہیں، جن سے یہ تصویر بن رہی ہوتی ہے۔ حضور تشریف نہیں لاتے، حضور کا شان بہت بلند ہے حضور کی۔ قبر میں بھی صاحب قبر پہ جب سوال ہوتا ہے تو قبر سے لے کر روضہ اطہر تک راستہ بن جاتا ہے۔ حضور اپنی جگہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے کے لیے نور ایمان چاہیے۔ اگر نور ایمان ہوتا ہے تو کہتا ھذا سیدنا و سندنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ ورنہ کہتا ہے ہاتھ لا، کیا پوچھ رہے ہو، میں تو کچھ نہیں دیکھ رہا۔ فرشتے کہتے ہیں اس ہستی کے بارے کیا؟ وہ کہتے ہیں ہاتھ لا ادری، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تم کس کے بارے پوچھ رہے ہو؟ تو بھئی زیارت تو ہو جائے گی، آج ہو جائے گی، کل ہو جائے گی، نہیں تو دخول قبر پہ تو ہو جائے گی۔ تو زیارت کی تیاری ہونی چاہیے تاکہ اس وقت نظر آ سکے، دیکھا جا سکے، قلب سلیم ہو، نگاہ سالم ہو، طلب ہو، توجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، پھر اس کی پریزنس اس طرح کیوں محسوس نہیں ہوتی جس طرح ہمیں ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے؟ بات تو بڑی مزے کی ہے، ہونی چاہیے، لیکن ایک بندہ اندھا ہو جائے تو اس کے گرد جو لوگ بیٹھے رہیں وہ حرکت نہ کریں، خاموش رہیں، تو کیا اسے ادراک ہوتا ہے کہ کوئی بندہ پاس ہے؟ کوئی بہرا ہو جائے تو لوگوں کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے تو محسوس کرے گا یہ کچھ کہہ رہے ہیں، سن نہ بھی سکے، لیکن اگر یہ نہ دیکھے تو پھر اسے کوئی پتہ نہیں کہ یہ باتیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یہی تو بات ہے کہ دل کو صاف کیا جائے، اس پر گرد، کسی کی آنکھوں میں مٹی ڈال دو تو وہ دیکھ سکے گا۔ قلب پر جب زنگ جم جاتا ہے، قرآن نے اسے زنگ کہا ہے، کلا بل ران علی قلوب، یعنی کہ دلوں کو زنگ لگ چکا ہے۔
اینک کا شیشہ گرد آلود ہو جائے تو کچھ نظر نہیں آتا، صاف کرنا پڑتا ہے۔ آنکھ بند ہو جائے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ قلب کی آنکھ کھولی جائے، اسے قلب کو صاف کیا جائے، اس قابل کی، یہی تو سارا مجاہدہ ہے کہ اسے اس قابل کیا جائے کہ اللہ کی موجودگی کا ادراک کر سکے۔ اور جب موجودگی کا ادراک کرے گا تو پھر اللہ کریم کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ اور یہی تو سارا مجاہدہ ہے، یہی تو ساری زندگی کا حاصل ہے کہ اللہ کے موجود ہونے کو قبول کیا جائے، مان لیا جائے اور اس کا ادراک ہو جائے، دل اس پہ مطمئن ہو جائے کہ واقعی میرا اللہ میرے پاس موجود ہے۔ یہی تو چیز ہے، اسی کے لیے تو ساری محنت ہے۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد رحمہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔